الرحمن الرحيم قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخافوا واتقوا الله ولا تخافون أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم تعلمون لعلك إنهم لفي سكرتهم يعلمون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وما دخلنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدقت يا رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ الحجر کے 14ویں پارے میں اس کا 5واں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اس کی آیت نمبر 68 سے لے کر 79 تک کی تلاوت کی گئی۔ تعالیٰ شاہ نے ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام صدوق نامی ملک میں بھیجا تھا، جس کو بحر میت کہتے ہیں، اس کا واقعہ بتلایا ہے عبرت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 10 فرشتے، جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کا نام بھی سر فہرست، انسانوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے عراق میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا کل کے سامنے کر دیا، جس کا ذکر نشست میں تفصیل سے ہوا۔ پھر یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں عراق سے چلے، دمشق آئے، دمشق سے صدوق آئے، بحر میت۔ 4 لاکھ کی یہ بستی، کتنی بھائی؟ 6 بستیاں تھیں۔ صدوق نامی بستی سب سے بڑی۔ یہ لوگ سطح سمندر سے نشیب میں نچلے حصے میں رہتے۔ اللہ رب العزت نے کھانا پینا، خوراک، سواری، کاروبار، گھر بار خوب ان کو دیا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی جیسے انبیاء علیہ السلام محنت فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ برا کام چھوڑو، ہم جس بستی کی ابتدا ان لوگوں نے، چنانچہ وہ مذاق اڑاتے تھے، بستی میں جہاں موقع ملتا تھا لواطت کا فعل بند کرتے تھے۔ اب یہ 10 فرشتے آئے لڑکوں کی شکل میں، یہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے پاس ہی آئے اور نوح علیہ السلام کا پتہ پوچھنے لگی، ہمیں ملنا ہے، ہم ان کے مہمان ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام تو میرا نام ہے، میں نبی ہوں، ہم آپ کے مہمان ہیں، چلو گھر پہ چلتے ہیں۔ جب گھر پہ یہ پہنچے تو بیوی، ان کی جو بیوی تھی وہ نافرمان تھی، اس نے بستی میں اعلان کیا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور بیٹیاں تھیں، ان کی شادی بھی یہی ہوئی، بیٹیاں ہوئی، بیٹیاں ایمان لے آئی۔ بستی اتنی نافرمان اور بدماش، ایک مرد بھی مسلمان بولو بھائی نہیں ہے، لیکن ہم محنت کرتے۔ جب یہ 10 لڑکے آ گئے تو یہ چاروں طرف گھروں سے 4 دیواری کر رہے۔ اب آدمی مہمان آتا ہے تو کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے جاتا ہے، کچھ پینے کے لیے، حکم بھی ہے
اس کے متعلق بھی احکامات ہے جو مسلمان کو پتا ہو. حدیث شریف میں فرمایا من لم یکرم ضیفنا فلیس منا، جو مہمان نوازی نہیں کرتا میری امت میں سے نہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کو یاد رکھے، یقین کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور آخرت میں حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو اس کو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. جو بھی اللہ توفیق دے، کھلانا پلانا عزت دینا، اس کو ہم رسپیکٹ کہتے ہیں، رسپانس کہتے ہیں، عزت افزائی کہتے ہیں، بس یہ کرنا. حکم یہ ہے کہ 3 دن مہمان ہوتا ہے. پہلے دن اس کو پرتکلف کھانا کھلایا جائے، اگلے 2 دن جو اللہ کو توفیق دے، دال ہے سبزی ہے جو گھر میں موجود وہ آپ کو کھلائے. چوتھے دن آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اگر چوتھے دن بھی اگر وہ مہمان رہتا ہے اور آپ اس کو کھلاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. کیا ہوگا میرے دوست؟ لیکن جو خونی رشتے دار ہیں، خاص دوست احباب ہیں، وہ 3 دن سے زیادہ بھی رہیں تو ان کے لیے رہنا جائز ہے. آپ اپنی گنجائش سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی مہمان نوازی. تو اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے ایسا گھر ہو کہ جس میں بیٹھک ہو، پردے کا اہتمام ہو، یہ ہوتی ہے مہمان. ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے گھر کی لیڈیز کے سامنے مہمان کو آؤ بھائی ملو سب کو سلام کرو، یہ بھی جائز ہے. آؤ بھائی سب کو کھانا کھلاؤ، اپنے ہاتھوں سے سب کو ڈال ڈال کے دو، یہ بھی جائز ہے. تو آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے مہمان کا اکرام کیا. لوط علیہ السلام نے بھی سوچا 10 لوگ ہیں اور بڑے اچھے قد والے ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں، تو ان کے لیے تو کچھ کھلائی کا انتظام. دروازے سے باہر جانے لگے تو مجمع کا مجمع پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے. وبا کا پہلی مرا سورہ ہود 12ویں پارے میں سینہ تنگ ہو گیا. وقال هذا يوم عظيم، اور یہ تو بڑا مشکل دن ہے، میں مہمان نوازی کروں یا ان کی عزت سنبھالوں. یہ تو ان سے غلط اور ناجائز شہوت بھی کرنا چاہتے ہیں. دروازہ بند کرنا. اور آپ نے وہیں سے فرمایا ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، میری یہ بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جماع کرنا چاہتے ہو تو کر لو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ لکھتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر شادی کے کر لو، مطلب نکاح کر لو، نکاح کا جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے ملو. ایک مطلب. شاہ صاحب دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ ہاؤلائی بناتی کا مطلب ہے کہ صندوق میں بہت ساری عورتیں ہیں، میں باپ کے برابر ہوں، تم میں نبی باپ کے برابر ہوتا ہے، اور ساری عورتیں میری بیٹیاں ہیں، تو آپ ان سے جائز طریقے سے نکاح کر لو اور ان سے اپنی خدمات کر لو، ضرورت پوری کر لو. بڑے بدبخت سے نافرمانی سرکش ہو جائے تو سنتا تھوڑی ہے. کہنے لگے مالنا فی بناتے کا من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا لینا دینا. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو تو پتہ ہے ہمارا کیا مقصد ہے، ہم تو وہی کریں گے اپنی پرستی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تھوڑے دن چپ رہنا ہے. اب وہ دیوار سے پھلانگ کر اندر آنا چاہتے ہیں. فرشتے کیا بولتے ہیں؟ تو قوم منکرون کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے تو بڑے عجیب مہمان، میں تمہاری عزت بچانے کی فکر میں ہوں اور تم میری ہیلپ بھی نہیں کرتے، مدد تو کرو، تھوڑا ساتھ تو دے دو. بہت میں نے دفاع کیے، دفاع ہی نہیں ہو رہے. اب تو کھانا پینا کرو، تمہاری عزت بچاؤ. ظاہر میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا، مفسرین نے لکھا کہ نبی غیب دان نہیں ہے،
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں۔ آپ تو کوئی انسان سمجھتے رہے۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو فرشتے کہنے لگے یا لوط ان رسول ربک، آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں تاکہ ان کو تباہ کر سکیں اور ان کی آزمائش کر سکیں۔ تو فیل ہو گئے۔ اچھا اللہ کا شکر ہے، تمہیں کدھر کرتے کرو تو ہم تک تو کیا آئیں گے، آپ کو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لن یصلوا الیک، آپ تک یہ آ ہی نہیں سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے بستی سے باہر نکل جائیں۔ تو دو قسم کے گناہ ہیں، ایک بدکاری جس کو غلط کاری کہتے ہیں، زنا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے لواطت کرتے۔ دونوں بڑے گناہ ہیں اور دونوں بہت عام ہو گئے اس وقت پاکستان میں، کراچی میں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ زنا یہ فحش فعل ہے جن سے مخالف کے ساتھ ہے، اور جن سے مخالف سے جمع کرنا یہ آدمی کی فطرت میں شامل ہے، لیکن آیا ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، بغیر نکاح کے کر رہا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ النور۔ کیا ہے میرے عزیزو؟ نور۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورت اللہ فرمانے ہم نے نازل کی ہے، ہم نے فرض بتایا اس کے احکامات کو سنتے جانا، اور ہم نے بڑی بڑی واضح آیتیں بتائی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا اللہ آپ نے کیا نازل فرمایا کہ جو بدکار مرد اور عورت ہے اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ کتنے میرے دوستوں؟ یعنی لکڑی سے، ڈنڈے سے، چاقو سے جیسے گھوڑے کو مارتے ہیں 100 کوڑے، لیکن کمرے میں بند کر کے نہیں، میدان میں مارو، بہت بڑی جماعت مارے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یار چھوڑ دو، معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہاں ذرا بھی نرمی دکھانے کی ضرورت، ذرا بھی نرمی دکھانے کی ضرورت یا گرمی دکھانے کی ضرورت ہے، ان کی پٹائی کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کو منہ دکھانے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ان پہ نرمی بولو بھائی نہیں کرو۔ شادی شدہ اگر یہ غلط کاری کرے تو فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا کہ فرجموہما، ان دونوں کو میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مارو، بندوق سے نہیں مارو، چھری سے نہیں مارو، اور جناب کسی اور چیز سے نہیں مارو، پتھر سے مارتے رہو، مارتے رہو تاکہ وہ ختم ہو جائیں اور سب کے لیے نشان بن جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس زمانے میں تھا، ابھی وہ بندوق موجود ہے، مار کے ختم کرو، مارنا ہی مقصد ہے نا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تو نے مدرسے میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو پھر تو مولوی بننے کی کوشش نہیں، مجتہد بھی نہیں بننا، یہ تو عالم نہیں ہے، تجھے کیا پتہ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت بتائیے کیا حکمت ہے؟ کہ حکمت ہے نشان عبرت بنانا، لوگوں کو سنبھالنا، لوگوں کو سمجھانا تاکہ کل کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ ہاں گلے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے قرآن میں ہی جرأت کی ہے، تو قرآن میں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان کو پتھر مار کے مارو۔ اب مسئلہ آ گیا لواطت کا، ہم جنس پرستی کا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی سزا یہاں مقرر نہیں کی قرآن شریف میں۔ اب آپ نے ائمہ سے پوچھا کیا کریں، زنا کی تو سزا ہے، 100 کوڑے ہیں کنواروں کے لیے، شادی شدہ کے لیے رجم ہے، سنساری ہے۔
تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو بعض ائمہ نے کہا کہ جو سزا زنا کی ہے وہی سزا ان کو دیں گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، قید و بند سے لے کے یعنی جیل میں ڈالنے سے لے کے سزائے موت تک ہر سزا جو قاضی ہوگا وہ مقرر کر سکتا ہے۔ امام صاحب سے پوچھا گیا، کون سے امام کو نماز پڑھاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کیا فرماتے ہو؟ اونچے سے مینار پہ اس کو کھڑا کرو، وہاں سے دھکا دے کے مار دو۔ دوسری دفعہ میں فرمایا کہ ایسا کرو دیوار کے نیچے کھڑا کرو، پوری دیوار اس پہ گرا دو۔ اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زنا کی جو سزا اس کو کہتے ہیں حدود۔ کیا کہتے ہیں؟ حدود اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حدود اللہ۔ یہ دو باتیں بتائی کہ دونوں کی الگ الگ سزا بتا دی۔ حدیث شریف کا جب مطالعہ کیا تو ایک حدیث ہمارے پاس آئی، مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتا امرأۃ فی دبورہا، جو اپنی بیوی سے دبر کی طرف سے ملے، اپنی ضرورت پوری کرے، او جاء کاہنا، یا کسی نجومی کے پاس آئے، یا ذرا ہاتھ دیکھنا، میری قسمت بتانا میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیات میں اس بستی کے عذاب کا ذکر کیا۔ پہلے وہ قصہ بتایا، وہ باز نہ آئے، دیوار کے اوپر سے چڑھ کے آنے کی کوشش کی، جیسے سورہ قمر میں ہے، راغبوہ عن غیبہ، کہا شرافت سے مہمان ہمارے حوالے کر۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہاں ہے فلا تفرقون، مجھے رسوا مت کرو۔ دوسری سورہ ہود میں فلا تحزون، مجھے حقیر کا بناؤ، میرے سامنے مہمانوں کے ساتھ غلط کام کرو گے میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا لوگوں کا حمایتی بننا چھوڑ دو، کیوں پناہ دیتے ہو لوگوں کو، کیوں اپنے پاس ایسے لڑکوں کو بلاتے ہو، اب تو اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ حرام کام ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا دل پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اچھا انہم اناس یتطہرون، آپ پاک ہے نا، پاک بستی میں چلے جاؤ، یہاں آپ کا رہنا ضروری ہے، یہاں سے آپ چلے گئے۔ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ حلال اور جائز کام کرنے کی کوشش کرے، کہتے ہیں آپ اپنا ڈپارٹمنٹ تبدیل کریں، آپ گھر پہ بیٹھ گئے، آپ کا یہ کام نہیں، ہمارا تو کام رشوت سود کے بغیر چلتا ہی نہیں، جوا سٹے کے بغیر چلتا ہی نہیں، چوری ڈکیتی کے بغیر چلتا نہیں، اور تو بڑا ایماندار اور شرافت والا ہے، تو یہاں سے نکل جائے کسی اور جگہ چلے جائے۔ تو ان کو کہا انہم اناس یتطہرون، آپ یہاں سے چلے گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا تم سے پہلے تو یہ کیا نہیں، ما سبقکم بہا احد من العالمین، آپ سے پہلے کائنات میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ مقدس نے قد تصنع سے لکھتے ہیں جانوروں میں بھی کوئی جانور اپنے ہم جنس سے غلط کام نہیں کرتا سوائے بدتر۔ تو انسانوں کے لیے کیسے روا اور جائز ہوگا، یہ ناجائز اور حرام۔ لیکن قوم بڑی ضد والی تھی، وہ بات نہیں مان رہی تھی، اور کہا کہ اگر آپ ہماری بستی میں شادی نہ کرتے نا لرجمناک، تو پتھروں سے ہم آپ کو مار دیتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بستی والے لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، صرف ایک تھوڑا سا پر ہلایا حضرت جبریل امین نے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی، سب اندھے ہو گئے۔ اللہ بچانے، ضد اور فطرت مسخ ہو جائے۔ تو وہ یہود و نصارہ کی جو فطرت تھی نا معکوس تھی، کیا نہیں، الٹی فطرت ہو جائے جس کو کہتے ہیں معکوس، اور کسی آدمی کے اندر جانور پنا آ جائے اور جانور سے بدتر ہو جائے، جو اس کی شکل تبدیل ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت، تو اس کو کہتے ہیں مسخ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو مسخ الفطرت وہ آدمی ہو، اس کی فطرت مسخ ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ ان کی فطرت مسخ ہو گئی۔
اندھے ہونے کے باوجود اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اندھے ہو گئے پھر بھی نہیں سدھر رہے۔ جبریل امین سے پوچھا لوط علیہ السلام اب کیا ہوگا، میں تو بڑے جلدی ہے، باقیوں کو بھی لے آئیں گے، آپ ایسا کریں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں آپ یہاں سے نکل جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اپنے لوگوں کو آگے رکھنا ہے اور خود پیچھے چلنا ہے۔ آگے کون ہو، ان کی بیٹیاں ہیں، خود وہی پیچھے، باقی کوئی ایمان کو لایا نہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، آپ کو جہاں کا کہا جا رہا ہے وہاں چلتے چلے جاؤ۔ اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا لوط علیہ السلام سے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج ان کا صفایا کرنا ہے، أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ، ان کی جڑیں کاٹ دیں گے مُصْبِحِينَ، اس حال میں کہ صبح ہو گئے، صبح تک ہم ان کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ کتنی بستی تھی؟ 4 لاکھ کی بستی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ لوگ دوسروں کو بھی بلا کر لے آئے، بھائی شکار آیا ہوا ہے، بڑی خوشخبری ہے، یہ میرے مہمان ہیں، وَلَا تَفْتَحُونَ، مجھے رسوا نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِ، اور مجھے حقیر نہ بناؤ، مہمانوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے؟ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا لوگوں کا حمایتی بننا چھوڑ دو، کیوں پناہ دیتے ہو لوگوں؟ قال ہؤلاء بناتی، فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم ان سے نکاح کرو تو ٹھیک ہے۔ اللہ پاک لعمرک، اے میرے محبوب تیری قسم، کس کی قسم؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ کہ غیر اللہ کی تو قسم کھانا جائز ہے، حدیث شریف میں من اشرک بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی، فرشتے کی، نبی کی، ولی کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا کسی قطب ابدال کی، ماں کی، باپ کی، بیوی کی، بچوں کی، کسی عزیز دوست کی، یا آپس میں کہتے تیری قسم، یہ سب شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک۔ کہ میرے آپ کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ یار تیری قسم، میرے بیٹے کی قسم، فلاں کی قسم، کتنا ناجائز، کتنا کھلا شرک، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اور قرآن میں اور بھی قسمیں کھائی، والتین والزیتون، اللہ رب العزت نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قیامت کی قسم کھائی، نفس لوامہ کی، وہ نفس جو آدمی کو کہتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، کہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ تو اللہ رب العزت مالک ہے، خالق ہے، خلاق علی الاطلاق ہے، مختار کل ہے، ان پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کھائی کہ پوری کائنات کے دلہا آپ تھے، آپ سے زیادہ کوئی محبوب اس دنیا میں نہ آیا تھا، نہ آئے گا، نہ موجود ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لعمرک، میرے محبوب تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم، لوط علیہ السلام کی بستی والے لوگ بد مستی میں تھے، نشے میں تھے، یعمہون، اندھے ہو گئے تھے۔ آدمی کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو بیوی کی محبت میں اچھا ہو گیا، مجھے ماں نظر نہیں آتی، مجھے باپ نظر نہیں آتا، یہ بیمار ہے میرا بھائی پڑا اس کو نظر نہیں آتا، ہر چیز چھپا چھپا کے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے، ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، تو کیا کھول کے ملا لیا ہے۔ جس بچے کی شادی نہیں ہوتی باہر گھومتا رہتا، بیٹا کیا دیکھ کے اپنے دوستوں میں،
تو رات رات بھر گھر میں ہی آتا، گیدرنگ میں کیا دیکھ کے آیا؟ کالج یونیورسٹی کے نام پہ تو کہاں کا چکر لگاتا ہے بیٹا؟ تو چکروں میں پڑ گیا ہے یا تو اس کو اگر روکو تو وہ لڑنے مرنے پر کسی محبوب سے اس کو روکو، محبوب کا آستین چڑھا لے کر اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، میں گردن کاٹ کے ہاتھ میں لے لوں گا، خبردار۔ پاک علیہ السلام نے کیوں ایسا کرنا ہے؟ حب کا شیء یعمی و یصم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کرنا ہے، اس کو محبوب کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں، اس کو نہ ماں نظر آتی ہے، نہ باپ، نہ عزت، اور اس کو اسی محبوب کی باتیں نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، باقی میری آپ کی کسی کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو بھی وہی لواطت کا فعل ایسا تھا کہ وہ نشہ تھا یا مہون، اس میں اندھے ہو گئے تھے، سرگردان تھے، حیران۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ گئی ہے کہ نہیں؟ ایک اور یہ کہ وہ ساتھ گئی، پیچھے مڑ کے دیکھا وہیں پتھر بن گئی۔ یہ بائبل کی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مالک العرفان میں لکھا ہے کہ وہ ساتھ گئی نہیں، کبھی تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے ان سے کہا گیا کہ آپ صدوق نامی بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کی طرف تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ جا رہے تھے اور اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا کہ چیخ لگا، جیسے چیخ ماری فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جب سورج نکل رہا تھا تو چیخ نے ان کو پکڑ لیا، 3 عذابوں کے بعد جب چیخ کا عذاب آیا تو وہ کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گئے۔ اب دوسرا عذاب آیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، ہم نے کہی جتنا اوپر ہے نا سانپلا ان کو نیچے کر دو، ان کو نیچے کر دو۔ پھر کہا اب سب کو اٹھا کے آسمان پر لاؤ، 4 لاکھ کے بستی آنند فانند جبریل نے ایک ہی پر سے اوپر کر دی۔ تو ان میں مرغ بھی تھے، جانور بھی تھے، چوپائے تھے، ان کی شور کی بچے بھی تھے، سب تھے، سب کی آواز آسمان پر فرشتوں نے سنی۔ اللہ نے فرمایا کو نیچے پھینکو، یا اللہ بس نہیں کرنا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے خاص پتھر رکھے، 4 لاکھ لوگوں کے نام لکھے، جس پر جو نام لکھا ہے وہی پتھر اس کو مارا جائے، کنکر کے پتھر ان کے لیے رکھے۔ تو جو پتھر ان کو مارتے گئے تو سب کے سب تباہ و برباد۔ ایک چیخ کا عذاب، زمین سے آسمان تک لے جا کے پٹکنے کا عذاب، اور تیسرا عذاب بولو بھائی، پتھروں کی بارش کا عذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا قصہ تو ہم نے آپ کو بتایا، مکہ مسجد میں ہم نے سن لیا، مقصد کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات، اس قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ للمتوسمین، جو دھیان کرتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، جو سوچتا ہی نہیں، قرآن کے درس کو سنتا ہی نہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے ہی کام ہے، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، وہ بدبختی رہیں گے جو قرآن کریم کے درس کو حصول سمجھنے سے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ ہے مسلمان قرآن سے باغ ہے۔ پھر جتنا علم اس دنیا میں آیا اس کا اصل، اس کا منبع، اس کی کسوٹی، اس کا سر چشمہ کیا ہے؟ قرآن شریف۔ قرآن شریف جو سارے علوم آئے اس سے آگے بیزار ہو اور کہ چھوڑو یار ہم اپنا خود کچھ کر لیتے ہیں، کی ضرورت کیا ہے؟ للمتوسمین، تو اس کو رسپانس دے، دھیان دے، غور کرے، تدبر کرے، سوچے، اس کے لیے اس میں نشانی ہے۔ جو کہ یار اللہ کی باتیں چھوڑو مت کرتے رہتے ہیں تو چپ نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ ہے کہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کو تباہ کر دیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آیت نمبر 76 میں فرمایا وَإِنَّهَا، ایسے شاہراہ پر ہے، مقیم جو آباد ہے۔ شاہراہ کس کو کہتے ہیں؟ راستہ، ایسا راستہ جو آباد ہے، جنگل میں جا کے نہیں مارا کہ اللہ کہاں سے جائیں؟ اگر آپ عراق سے جائیں مصر کی طرف تو راستے میں یہ سدوم اور بحر میت کا علاقہ آتا ہے۔ اچھا، اور کہاں ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ،
اور یہ دونوں بستی، دوسری بستی کا بھی مختصر قصہ عرض کروں گا، پونے 10 سے پہلے فارغ کروں گا انشاءاللہ۔ وَإِنَّهُمَا لَمِنْ إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں بالکل کھلے راستے پر آپ کے سامنے۔ کیسے؟ اگر آپ حجاز مقدس سے شام کی طرف جائیں اور شام سے آگے راستے پر جائیں تو آپ کو یہ بستی ملے گی، بحر میت اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو چونکہ نیچے تھی، سمندر اوپر تھا، تو اس کے سمندر میں مینڈک، کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہیں رہتے۔ جب تحقیق کی گئی تو جب سے اللہ کا عذاب آیا اس ساری جگہ زہریلی ہو گئی، آج تک کوئی چیز اندر زندہ نہیں بچتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دھیان کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بستی کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام تبوک تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ نے چادر اوپر ڈالی اور اپنی سواریوں کو تیز کیا۔ صحابہ نے پوچھا کوئی دشمن لگ گیا؟ کہا نہیں نہیں، یا اللہ کا عذاب آیا، یہ کھنڈرات نہیں دیکھ رہے، بھاگو یہاں سے۔ اور آج وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، عجائب گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں تفریح کرنے جاتے ہیں۔ بولو نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام پر وہاں سے بھاگو اور یہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے وہاں منائیں۔ کتنے قرآن کریم کی تعلیم کی کتنی کھلا خلاف ورزی اور بغاوت ہے، لیکن اللہ علیم ہے، وہ بار ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا والے جو ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ ایکا مدین کا جنگل ہے، جیسے کراچی یہ شہر ہے، جب ہم آگے جائیں گے سوراخ روڈ سے آگے تو کھلا میدان اور جنگلات شروع ہو جائیں۔ ایسے مدین شہر تھا اور ایکا ان کا جنگل تھا، ایک ہی قوم، بات کرتے ہیں دو قومیں۔ شعیب علیہ السلام کو دونوں طرف بھیجا گیا تھا، یہ بھی بڑے بدماش تھے، فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ ہم نے ان سے کیا لیا؟ اللہ ہماری بات سے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اللہ کے غصے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کون دعا سیکھے گا انشاءاللہ؟ آپ یہ دعا مانگے اللہ پاک معاف کرے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ نقمتک، اے اللہ تیرے انتقام سے، تیری پکڑ سے میں بہت ڈرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ پڑھتا رہے گا، اللہ ہر تکلیف سے بچائے۔ کون یاد کرے گا انشاءاللہ؟ تو فرمایا وَإِنَّهُمَا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، کیونکہ ہم نے ہمارے نبیوں کو ستایا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو، اور ایکا والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَإِنَّهُمَا لَفِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تبوک کے راستے پر جاؤ، حرم شریف سے، حجاز مقدس سے، مدینہ سے، شام سے، تمہیں یہ بستی بھی بالکل سر راہ راستے میں نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے درس، اس کے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کرنا۔ ہر ہفتے میں تشریف لائیں گے نا، بولو انشاءاللہ، خود بھی آئیں گے، دوسروں کو بھی لائیں گے نا انشاءاللہ، بھول تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بولو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمیں درس میں کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا، اگلے درس میں کون بٹھائے گا؟ اللہ بٹھائے گا۔ اب اس کی حقیقت اللہ سے مانگے، اللہ جو آپ نے اس میں فرمایا حق سچ ہے، اے میرے دلوں میں اتار دے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، قرآن کریم کے حروف، اس کے معانی، اس کی تفسیر، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے نکات، اے اللہ ان تمام سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دلوں میں اللہ روشنی قائم فرما۔ اے اللہ اس روشنی کے ذریعے مرتے وقت، قبر میں جاتے وقت، میدان محشر میں حاضر ہوتے وقت ہمارے لیے راستے کو آسان فرما، ہر تکلیف سے اللہ ہماری حفاظت فرما، پابندی سے اللہ درس قرآن میں شریک ہونے کی ہمیں
اور تمام مسلمانوں کو اس میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو انعامات، جو اعزازات آپ نے قرآن کریم کے درس میں بیٹھنے کے رکھے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو تمام مسلمانوں کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔